السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں خاتون اسلام کی ایپیسوڈ نمبر 3، قسط نمبر 3۔ گناہوں سے اجتناب اور نیک عمل کی پابندی کو دونوں کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے سورہ انعام میں ارشاد ہے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ فَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 51 تا 52۔ آؤ میں بتلاؤں ان چیزوں کو جس کا تمہارے پروردگار نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو ساتھی نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو۔ ہم ہی تم کو اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور ظاہر و باطن بھی حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جس کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق نہ مارو۔ انہی باتوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم عقل مند بنو، اور یتیم کے بلوغت کو پہنچنے تک اس کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، مگر کسی اچھے طرز سے اور ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیا کرتے، اور جب کوئی بات کہنے لگو تو انصاف سے کہو، خواہ کوئی قریبی بھی ہو، اور اللہ کے وعدے پورے کرو۔ انہی باتوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ سورہ ممتحنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبائر سے بچنے کے سلسلہ میں عورتوں سے مردوں کی طرح بیعت دینے کا حکم فرمایا۔ اے نبی، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں اس نیت سے آئیں کہ وہ اس شرط پر بیعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زناکاری کریں گی، نہ اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے پاس سے گڑھ کر دوسرے پر بہتان لگائیں گی، اور نہ دینی کام میں تمہاری بے فرمانی کریں گی، پھر تم بیعت قبول کر لیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو۔ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری میں بھی اور مرد عورت دونوں کو شریک قرار دیا گیا، اور اس کے بجا آوری پر ان کے لیے ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انہی پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ معاشرتی حیثیت۔ معاشرے میں عورت کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، اور اسلام نے ہر دور کے اندر مخصوص احکام کے ذریعے عورت کی حیثیت اور اس کے احترام کو برقرار رکھا ہے۔ دور طفولیت۔ پوری انسانی تاریخ پر نظر ڈالیے، ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے مقابلہ میں لڑکے کی ولادت کو باعث مسرت و سعادت مانا گیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں تو یہ دستور تھا کہ لڑکے کی ولادت کے مقابلہ میں لڑکی کی ولادت کے بعد عورت کے لیے طہر کی مدت 2 گنا مقرر تھی۔ ہندوستان میں لڑکے کی پیدائش کو زیادہ اہمیت اس خیال سے دی جاتی تھی کہ وہ اپنی عبادت اور قربانیوں کی وجہ سے جہنم سے آزاد تصور کیا جاتا تھا، جبکہ عورت کو عبادت یا قربانی کا حق ہی نہیں حاصل تھا۔ اس بنیاد پر لڑکے کی پیدائش کے وقت ہندو بڑے بڑے جشن منایا کرتے تھے۔ اس طرح چین کے لوگ اپنی بچیوں کو افلاس کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے، اور عام طور پر ان کے خلاف نفرت و ناپسندیدگی کا جذبہ موجود رہتا تھا۔ یونانی اور رومی بھی لڑکوں کی پیدائش پر مسرت اور لڑکیوں کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، اور اسے اپنے لیے توہین کا باعث جانتے تھے۔ جزیرہ عرب کے لوگوں کا جو فقصہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش کے وہ لوگ باعث عار سمجھتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش کو وہ لوگ باعث عار سمجھتے تھے اور اس پر لوگوں سے چھپے پھرتے تھے، لیکن اس کے مقابلہ میں اسلام نے لڑکی کی ولادت کو باعث خیر بتایا، اور اس سے گلو خلاصی کے جاہلانہ رسم کو جرم قرار دیا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم پر نکیر کرتے ہوئے یہ وعید سنائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب زندہ گاڑی لڑکی کے حق میں سوال ہوگا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی۔ ایک آیت میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا۔
اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو، ہم خدا ہی تو ان کو اور تم کو رزق دیتے ہیں، ان کا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی ان تعلیمات کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں لڑکیوں کی پرورش اور نگہداشت کو باعث اجر قرار دیا، جس سے قدیم جاہلی اور صفا کانہ نقطۂ نظر کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جس کے پاس لڑکی ہو اور وہ اسے ادب سکھائے، اچھی غذا دے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اسے محفوظ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جس شخص نے 2 لڑکیوں کے ساتھ زندگی بھر احسان کیا وہ جنتی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن مضمون صحیح حدیثوں سے متفق ہے۔ مسلم و ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ 2 لڑکیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے، جسے لڑکیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو ایسے آدمی کے لیے لڑکیاں جہنم سے بچاؤ ثابت ہوں گی۔ اسلام نے ان تعلیمات کے ذریعے ان بری رسموں کا انسداد کیا جو لڑکیوں پر ظلم اور انہیں ناقابل توجہ سمجھنے کے سلسلہ میں دیگر اقوام و مذاہب میں رائج تھیں۔ جدید دور میں عورت کی ناقدری، اسلام نے عرب سماج کے اس رجحان کو غلط قرار دیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر انسان قبیلہ خاطر اور شرمندہ ہو۔ یہ در حقیقت اسلام کی طرف سے صنف نازک کی عزت و تکریم کا ایک واضح ثبوت ہے، جسے اسلام کے معترضین کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اپنے تمدن اور عورتوں کے ساتھ انصاف کا بڑا دعویٰ ہے، لیکن وہ اسلام کی بلندی کو پہنچنے سے قاصر ہیں۔ 1931 میں ہندوستان کی آبادی میں عورتوں یا لڑکیوں کا تناسب ہر 1000 کے مقابلہ میں 950 تھا۔ 1981 میں یہ تناسب گھٹ کر 933 رہ گیا۔ اب جدید طب کے ذریعہ جنس کی شناخت اور مادہ جنین سے چھٹکارا حاصل کرنے کا رجحان عام ہو رہا ہے۔ اس طرح لڑکیوں کی تعداد مزید کم ہوگی۔ ہندوستان میں اولاد نرینہ کی اندھا دھند خواہش اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ یہاں پر درجنوں ایسے کلینک کام کر رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ جنس کی شناخت کر لیتے ہیں، اور ان کی تکنیک لڑکوں کی پیدائش میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ان کلینکوں میں والدین جا کر سینکڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ بہتوں کی صحت بھی اس طرح کی کوششوں میں برباد ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال پر یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے، مغرب ہو یا ہندوستان، ہم ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں عورتوں کے حقوق کے نعرے روز بروز بلند ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً عورتوں کی وقت اتنی ہی گرائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ خاص آبادی اور سماج میں ماہرین کی ایک قوت ان کے وجود ہی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ آبادی میں ان پست رجحانات کو بڑھا دینے والے وہ لوگ ہیں جو سائنس اور معیشت اور اقتدار پر چھائے ہوئے ہیں۔ مثلاً امریکہ میں جب حال میں اسقاط حمل کے خلاف بحث چلی تو حکومت نے اس کے حامیوں کا ساتھ دیا۔ اسی طرح ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر میں جب معائنہ جنس پر پابندی عائد کی گئی، جہاں کانگریس حکومت برسر اقتدار ہے، تو مرکز میں ایک کانگریسی وزیر نے اس اقدام کو برسر عام غلط ٹھہرایا۔ خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کے نعروں کا کھوکھلا پن اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ شادی کے بعد مرد کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے کے بعد عورت کی جو حیثیت اسلام نے متعین کی ہے، اس پر غور کرنے سے پہلے ایک نظر اس برتاؤ پر ڈالیے جو بیوی کی حیثیت سے عورت کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ قدیم اقوام میں بیوی کو مرد کی شریکی حیات یا اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے میں مددگار تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عورت مرد کی ماتحت اور لونڈیوں سے کچھ اونچا مقام رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے مرد کو عورت اس کے افعال اور حرکات اور اس کی مملوکہ اشیاء پر پورا تسلط ہوتا تھا۔ وہ لوگ عورت کو زندگی بھر مرد کی ماتحتی میں رکھتے تھے، اور جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کا بڑا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ مصری قوم صنف نازک کے ساتھ حسن معاملہ میں مشہور ہوتے ہوئے بھی مذکورہ روش کی پابند تھی۔ ہندوستانی قوم میں منوجی کی شریعت کا فیصلہ تو یہ تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسے شوہر کی موت کے بعد زندگی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ چینی مسلح کنفیوشس نے بھی اپنی تعلیمات میں یہ وضاحت کی ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی ماتحتی اور اس کے گھر والوں کی غیر معمولی تقدیس واجب ہے۔ شوہر کے گھر والے اس کی وفات کے بعد بیوی کو کسی بھی مرد کے عقد میں دے سکتے ہیں۔ قدیم اہل مغرب میں بھی عورت کو لونڈی تسلیم کرتے تھے۔ جرمن قوم نے تو شوہر کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ بیوی کو فروخت کرے، مہمان کے سامنے پیش کرے یا کسی کے تصرف میں دے دے۔ غیر متمدن اقوام اپنی لاعلمی اور پسماندگی کا عذر کر سکتی ہیں، لیکن یونانیوں جیسی متمدن قوم کیا عذر پیش کر سکتی ہے؟ ان کے یہاں بھی بیوی شوہر کی مملوکہ اشیاء میں شمار ہوتی تھی۔
اور جسے وہ چاہتا نگہبان مقرر کر دیتا، بیوی کا نگہبان مقرر کر دیتا۔ عورت کے ساتھ یہی برتاؤ رومانیوں کے یہاں بھی ہوتا تھا۔ عرب قوم اسلام سے پہلے بیوی کو شوہر کی میراث تصور کرتی تھی۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ آدمی جب مر جاتا تھا تو اس کے ورثاء اس کی بیوی کے مالک ہو جاتے تھے، جو چاہتا اس سے خود شادی کر لیتا یا کہیں اور شادی کرا دیتا یا بغیر شادی ہی کے روکے رکھتے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں مدینہ کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ مرنے والے کی جائیداد کا وارث اس کی بیوی کا بھی وارث بن جاتا تھا، اسے تنگ کرتا اور شادی سے روکتا تھا۔ جب عورت کچھ رقم دیتی تو پھر اس سے دستبردار ہو جاتا۔ اس دور میں عورت کو لوگ اس خیال سے بھی تنگ کرتے اور تکلیف پہنچاتے تھے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے اور اس وقت وہ مہر سے دستبرداری کا مطالبہ کر سکیں۔ بیوی پر بہتان ترازی اور دوسرے مظالم کا بھی دستور تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عورت اپنی گلو خلاصی کے لیے مہر کی رقم یا اپنا دوسرا مال شوہر کے حوالے کر دے۔ ان تفصیلات کے بعد اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیوی کو شوہر کے لیے رفیق زندگی اور خاندان کی تعمیر کے لیے اہم رکن کی حیثیت دی ہے۔ اسلام کی نظر میں رشتہ زوجیت میاں بیوی دونوں کے لیے اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سب سے پہلے ان غلط رسوم کو ختم کیا جن کے ذریعے عورت پر ظلم و ستم کو روا رکھا گیا تھا۔ چنانچہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو بطور میراث منتقل کرنے کی رسم کا انسداد کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، مسلمانوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی سے عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ عورتوں پر ظلم و زیادتی اور افتراء پر پردازی کو روکتے ہوئے فرمایا، اور نہ ان کو بے جا تنگ کر کے روک رکھو کہ کسی طرح دیے ہوئے سے کچھ واپس لے لو۔ اسلام نے متعدد آیات کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ مرد اور عورت کے مابین بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، بلکہ دونوں کی تخلیق ایک ہی ذات سے ہے اور ان کے مابین مودت اور رحمت کا رشتہ قائم ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم و حدیث نے واضح طور پر یہ حکم دیا کہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور عورتوں سے موافق دستور نباہ کیا کرو، پھر اگر تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کرو تو بھی نباہ کرو، شاید خدا تمہاری ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لیے بہت سی بہتری کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں وہی بہتر ہے جس کا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اور میرا عورتوں کے ساتھ برتاؤ تم سے اچھا ہے، تم سب سے اچھا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا ولطفہم باہلہ، کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق بہتر اور اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ نرم ہو۔ ایک جگہ فرمایا، اتقوا اللہ فی ضعفین المرأۃ والرقیق، دو کمزور لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایک عورت اور دوسرے غلام۔ صنف نازک پر احسان رسالت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جن 3 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، اس میں سے ایک کا تعلق عورت کی ذات سے ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز کی پابندی کرو، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ دو، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بطور امانت یہ تمہارے ہاتھوں میں آئی ہیں اور تمہارے لیے حکم الہی سے یہ حلال کر دی گئی ہیں۔ بیوی پر اسلام کی غیر معمولی توجہ کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وراثت میں زوجیت کے حق کو والدین کے حق پر مقدم کیا ہے، اور اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ بیوی پر گھریلو ذمہ داریاں والدین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اسے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اسلام کے حسن توجہ کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے گھریلو اخراجات، اولاد کی تربیت اور دوسری ذمہ داریوں کا بوجھ بیوی کے بجائے شوہر پر ڈالا ہے۔ بیوی اس سلسلہ میں اگر کوئی تعاون کرتی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک اور نیکی ہے۔ بحیثیت ماں کو ہر دور میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا گیا ہے، لیکن جملہ قدیم اقوام و مذاہب میں ماں کا درجہ باپ سے کم تھا۔ چنانچہ ہندوستانی، چینی، ایرانی، یونانی، رومانی، یہودی اور عربی ہر ایک قانون میں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس میں باپ کو مقدم رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام نے عورت کی معاشرتی حیثیت بلند کرنے کے لیے بقیہ اقوام کی مخالفت کی ہے۔ اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر غیر معمولی زور دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ماں کو حسن سلوک میں مقدم رکھا ہے، اور کہیں کہیں اس تقدیم کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ معاشرہ میں چونکہ ماں کا کردار اور اس کی خدمت سب سے زیادہ اہم ہے،
اور اس کی ذات کے احسان سے ہر ایک گراں بار رہتا ہے، اس لیے شریعت اسلامی نے اس کا یہ اکرام رکھا ہے۔ ماں 9 ماہ تک بچہ کو اپنے شکم میں رکھنے کے بعد پھر اس کی پرورش کا فرض جس طرح انجام دیتی ہے، اس کی مثال مشکل ہے۔ اس کی یہ قربانی انسانی زندگی میں اثار و محبت کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے حق میں نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے کہ میرا شکریہ اور ماں باپ کا شکریہ کیا کرو۔ اس کی ماں نے اس کو ذوق پر ذوق کی حالت میں پیٹ کے اندر اٹھایا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، میری طرف واپسی ہے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماں کی خدمت کی تلقین کی اور فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورتوں کی زندگی کے مختلف ادوار سے متعلق اسلامی تعلیمات کا جائزہ لینے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح اسلام نے عورتوں کو معاشرہ میں ایک بلند و پاکیزہ مقام عطا کیا اور اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کیا۔ نمبر 4، معاملاتی حیثیت۔ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب و تہذیب میں عورت کو خرید و فروخت اور دیگر معاملات اور معاہدات کا حق حاصل نہ تھا۔ آزادی سے نہ تو وہ املاک و جائیداد حاصل کر سکتی تھی اور نہ اسے اپنے پاس رکھ سکتی تھی، بلکہ عام طور پر خود عورت ہی کو مرد کی مملوکہ اشیاء میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس صورتحال میں ایشیا اور یورپ کی کوئی تمیز نہ تھی۔ دونوں جگہ عورت کے ساتھ یکساں ناانصافی تھی، لیکن اسلام نے دیگر امور کی طرح اس معاملے میں بھی عورت کی مکمل اہلیت اور اس کے استحقاق کو تسلیم کیا اور یہ وضاحت کی کہ وہ ہر طرح کے معاملات اور انتظامات کا اجرا کر سکتی ہے۔ والدین اور شوہر سے علیحدہ اس کی شہری حیثیت اور ذاتی ملکیت مسلم ہے اور اسے اس دائرہ میں ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے۔ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ عورت تجارت، دستکاری اور مزدوری وغیرہ کے ذریعے دولت کمائے اور اسے اپنی ملکیت میں محفوظ رکھے۔ اس طرح میراث کے مال کی بھی وہ مالک ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ مہر میں عورت کو جو مال دیا جاتا ہے اسے واپس لینے سے روکا گیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر بیوی کو چھوڑ کر دوسرے سے نکاح کرنا چاہو، اس پہلی کو بہت سا مال دے چکے ہو، پھر بھی اس مال سے کچھ نہ لیا کرو، کیا ناحق اور صریح ظلم سے لینا چاہتے ہو؟ یہاں پر یہ بات قابل لحاظ ہے کہ جب شوہر اپنا دیا ہوا مال عورت سے واپس نہیں لے سکتا تو پھر اس کے دوسرے احوال میں کسی تصرف کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ کتب فقہ میں صراحت ہے کہ عورت کو خرید و فروخت کرنے، اجرت یا عاریت پر سامان دینے، قرض دینے، مال کو منتقل کرنے یا وکیل بنانے اور اسی طرح معاوضہ وغیرہ ادا کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے، اور اس باب میں وہ مرد سے مختلف نہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار عورتوں کے حالات مذکور ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور اس سے وہ تجارت کرتی تھیں۔ مالیاتی حقوق کے سلسلہ میں اسلام نے صنف نازک کے ساتھ جو انصاف کیا ہے، اس کی مزید توضیح ان احکام سے ہوگی جو میراث اور مہر کے بارے میں قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ حق میراث۔ اسلام میں عورتوں کے حق میراث پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک نظر دیگر اقوام کے نظام میراث پر ڈالیے تاکہ اسلامی قانون کی اصلاحی و افادی پہلو اجاگر ہو سکیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 20۔ میراث کے سلسلہ میں قدیم رومانیوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ میت کی اولاد یا اقارب میں سے کسی کو اس کے خاندان کا نگراں مقرر کر دیا جاتا تھا، جس کے تصرف میں میت کی پوری جائیداد اور املاک ہوتی تھی، اور وہ ہر طرح کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرتا تھا۔ پھر اسلام سے کچھ پہلے یہ لوگ بھی بشر کی اقوام کی طرح قرابت مندوں کو وارث بنانے لگے۔ ان کے یہاں مختلف حالات میں عورتوں کو وراثت کا مال دیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو اس کے ترکے سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ یونانی لوگ بھی میراث کے معاملے میں رومانیوں کی مانند تھے۔ میت جس شخص کو خاندان کی نگرانی اور مال و متاع پر تسلط کا حق دے جاتا تھا، وہ ہر چیز کا مالک تصور کیا جاتا تھا۔ اسے عورتوں کی شادی کرانے یا انہیں شادی سے روکنے کا حق بھی حاصل تھا۔ اس میں کسی دوسرے شخص کو مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ مصریوں کے یہاں میت کی اولاد میں سے سب سے ہونہار شخص زراعت اور منقولہ املاک کا ذمہ دار قرار پاتا تھا، اور اسی کو خاندان کی سرداری اور نگرانی ملتی تھی، لیکن میراث میں اسے کوئی امتیاز نہ تھا، بلکہ مرد عورت یکساں طور پر میراث کے مستحق مانے جاتے تھے۔ میت کی بیوی بھی میراث سے حصہ پاتی تھی۔ یہودی مذہب میں میراث کا مستحق صرف بیٹا یا پوتا ہوتا تھا۔ اگر یہ دونوں موجود نہ ہوں تو پھر بیٹی یا اس کی اولاد کو ترکہ دیا جاتا تھا۔ میت اگر لا ولد ہو
तो फिर इसकी कराबत मند میراث کے مالک بنتے تھے۔ جزیرہ عرب کے باشندے عورتوں کو سرے سے وارث نہیں بناتے تھے۔ ان کے یہاں ترکہ کا مستحق میت کا بڑا بھائی یا چچا زاد بھائی یا اس کا بالغ لڑکا ہوتا تھا۔ بسا اوقات یہ لوگ ترکہ صرف نرینہ اولاد کو دیتے تھے۔ جدید دور میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ مذاہب میراث کے بالکل ہی قائل نہیں ہیں۔ ان کے یہاں حکومت میت کے جملہ املاک پر قابض ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں اسلام نے مختلف حالات میں عورت کے لیے ترکہ میں حصے مقرر کیے ہیں اور ان کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں درج ہے۔ اسلام کے اس نظام میں جو مصلحت اور باریکی پوشیدہ ہے، اس کا اعتراف اب غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ اسلام کے نظام میراث کو لوگ عام طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن مرد کا عورت کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ہے کے ذریعے قرآن نے جس قانون کا اعلان کیا ہے، اسے بہت سے لوگ اب تک نہیں سمجھ سکے ہیں۔ مرد عورت میں حصہ کی کمی اور بیشی سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا، یہ بات ان سے مخفی ہے، اس لیے ایسے لوگ اسلام کے اس قانون پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نظر میں اگر مرد عورت قرابت مندی میں یکساں ہوں تو میراث کے لیے دونوں کے استحقاق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ میت کے ترکہ سے بیٹی بیٹے کی طرح، ماں باپ کی طرح، بیوی شوہر کی طرح اور بہن بھائی کی طرح میراث کا حق رکھتی ہے۔ بغور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے مابین جو امتیاز رکھا ہے، اس کا مقصد کسی ایک صنف پر زیادتی نہیں بلکہ حقوق و فرائض کے مابین توازن کا تحفظ ہے۔ چنانچہ اسلامی نظام کے مطابق مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا مہر ادا کرے، رہائش کے اخراجات برداشت کرے، بیوی بچوں کی مکمل کفالت کرے، لیکن اس کے مقابلہ میں عورت اس طرح کی تمام ذمہ داریوں سے مستثنیٰ ہے۔ اسلام نے اسی فرق کی بنیاد پر میراث میں بھی تفریق رکھی ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تفریق عین رحمت اور عورت کے حق میں غیر معمولی رعایت ہے، کیونکہ اسلام نے ایک طرف تو عورت کو ہر طرح کی مالی ذمہ داری سے مستثنیٰ قرار دیا اور دوسری طرف میراث سے اسے مرد کے مقابلہ میں آدھا حصہ دیا۔ عورت کے حق میں اسلامی نظام میراث کتنا بہتر ہے، اسے سمجھنے کے لیے ذیل کی مثال پر غور کیجیے۔ اگر ایک شخص فوت ہو اور اپنے پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے تو ایسی صورت میں اس کا ترکہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو حصہ بیٹی کو ملا ہے اس میں کمی کی جگہ برابر اضافہ ہوگا، کیونکہ بیٹی کو شادی کے وقت مہر کی رقم ملے گی اور اسی طرح وہ تجارت کے ذریعے بھی اپنے مال میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اسے چونکہ کسی بھی جگہ خرچ کرنا ضروری نہیں، اس لیے اس کا مال کسی بھی طرح کم نہ ہوگا۔ اس کے برعکس بیٹے کو جو مال ملا ہے وہ برابر کم ہوتا رہے گا، کیونکہ اسی مال سے وہ مہر کی رقم ادا کرے گا، رہائش کا بندوبست کرے گا اور بیوی بچوں کے لیے خوراک و پوشاک مہیا کرے گا۔ ایسی صورت میں صرف ایک پہلو پر نظر رکھ کر اسلامی نظام پر اعتراض کرنا قرین انصاف نہ ہوگا۔ پھر یہ مفروضہ قائم کرنا سراسر غلط ہے کہ اسلام نے تمام حالات میں عورت کو مرد کے مقابلہ میں آدھا حصہ دیا ہے۔ فقہی کتابوں میں جو تفصیلات مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں مرد عورت دونوں کا حصہ مساوی ہوتا ہے، بعض حالتوں میں مرد سے کم اور بعض میں اس سے زیادہ، اور اس اختلاف کا سبب شریعت کا وہ منضبط قاعدہ ہے جسے میراث کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جن حالتوں میں عورت کا حصہ مرد کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے ان کا اجمالی بیان درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ماں جب باپ بیٹوں کے ساتھ وارث ہو، ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور اتنا ہی باپ کو بھی، دونوں میں کسی طرح کی ترجیح نہ ہوگی۔ نمبر 2، اگر ماں جائی بہن ہو تو چھٹا حصہ پائے گی اور کئی ایک ہوں تو 1/3، اور یہی حال ماں جائی بھائی ہے۔ لیکن اگر اخت اور اخت علام دونوں ہوں تو 1/3 ترکہ ان کے مابین برابر تقسیم ہوگا اور اس صورت میں بھائی اور بہن دونوں کا حصہ یکساں ہوگا۔ نمبر 3، اگر میت کی صرف ایک حقیقی بہن ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، اور اگر اس کی جگہ حقیقی بھائی ہو تو اسے وہ حصہ ملے گا جو اصحاب فروض سے باقی بچے، اور یہ حصہ بعض صورتوں میں آدھے سے کم ہوگا۔ مثلا جب میت کے ورثاء میں شوہر، ماں اور حقیقی بھائی ہو، اس صورت میں اسے صرف چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ یہی باقی بچا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھٹا حصہ نصف سے کم ہے۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہن کا حصہ بھائی کے حصے سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، سیاسی حیثیت۔ زندگی کے بیشتر معاملات میں اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود عہد نبوت اور بعد کی صدیوں میں ایسی مثالیں شاذ و نادر ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاسی میدان میں عورتوں کا کردار نمایاں رہا ہے۔ خلفائے راشدین اور ان کے بعد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کبھی سیاسی معاملات میں مردوں کی طرح عورتوں سے مشورہ نہیں کیا، اور نہ ہی بعد کے دور میں ملکی و عسکری انتظامات میں عورتوں کی شرکت کا ثبوت ملتا ہے۔ اصل نبوت سے متعلق اس بات کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ بعض صحابیات میدان
जंग में मुजाहिदीन की खिदमत और ज़ख्मियों की तीमारदारी का काम अंजाम दिया करती थी, लेकिन इससे सियासी उमूर में मुदाखलत का सबूत नहीं मिलता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अलबत्ता जंग जुमल में क़यादत का मनसब संभाला था, लेकिन ये इनका इज्तिहाद था जिस पर बाद में उन्होंने खुद अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। इस्लामी तारीख़ में सियासत से औरतों के ताल्लुक़ की कुछ दूसरी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी हैसियत इनफरादी वाक़यात से ज़्यादा नहीं। इन वाक़यात से ये नहीं साबित हो सकता कि मुस्लिम औरतों ने किसी दौर में बाज़ाब्ता सियासत में हिस्सा लिया। अब सवाल ये है कि जब इस्लाम में औरतों को मसावी शहरी और इज्तिमाई हुकूक दिए गए हैं तो फिर सियासत से इनकी किनारा कशी का क्या सबब है? इसका जवाब ये है कि औरतों की शहरी और इज्तिमाई हैसियत और अहलियत को तस्लीम करने के बाद भी इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि औरत को बुनियादी तौर पर ख़ानदान के मसाइल और हालात से ताल्लुक़ रखना चाहिए। इसीलिए इस्लाम ने कस्ब माश की ज़िम्मेदारी से इसे मुस्तस्ना करार दिया है। औलाद के लिए माँ का घर में वजूद ज़रूरी है। अगर इसके सर पर सियासी ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा तो फिर वो घरेलू फ़राइज़ को बाकायदा तौर पर अंजाम नहीं दे सकेगी। इसी वजह से तारीख़ के किसी भी दौर में औरतों ने सियासी मैदान में कोई नुमायाँ किरदार नहीं अदा किया, बल्कि इसके बरक्स माँ की हैसियत से घर में रहकर अपने फ़राइज़ को अंजाम देती रहीं। लेकिन मौजूदा दौर में मगरबी तहज़ीब के ज़ेर असर मुस्लिम औरतों ने सियासत के मैदान में कदम रखने की कोशिश शुरू की है और इन्हें इंतखाब में हिस्सा लेने और उम्मीदवार बनाने का मुतालबा भी सुनने में आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में सवाल ये है कि इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है और वो असर हाज़िर की सियासत में औरतों को किस हद तक हिस्सा लेने की इजाज़त देता है। जहाँ तक इंतखाबी उमूर का ताल्लुक़ है, इस्लाम में औरतों को इसकी इजाज़त है कि वो इंतखाब में हिस्सा लें, क्योंकि इंतखाब में कौम अपने इन नुमाइंदों को मुंतखब करती है जो कानून साजी और हुकूमत की निगरानी का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। गोया इन मुंतखब हज़रात को कौम के लोग अपना वकील बना देते हैं और ये लोग कौम की तर्जुमानी और इनके हकूक़ की मुदाफ़अत करते हैं। इस्लाम में चूँकि औरतों को वकील का हक़ हासिल है, इसलिए इसे इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त भी होगी। अलबत्ता इस सिलसिला में मर्दों के साथ इख्तिलात या बेपर्दगी की इजाज़त न होगी, बल्कि जुमला शरी इखलाक व आदाब को मलहूज़ रखते हुए इंतखाबी हक़ को इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद दूसरा सवाल औरत के हक़ नुमाइंदगी का है। नुमाइंदगी या मिंबरी में बुनियादी तौर पर दो काम होते हैं। अव्वल ये कि कवानीन और निज़ाम बनाए जाएँ और दोम ये कि मजलिस आमा की निगरानी की जाए। कवानीन साजी का ताल्लुक़ इल्म और तजर्बा से है और इस्लाम में चूँकि औरतों को तालीम का हक़ है, इसलिए कानून साजी का हक़ भी इसे दिया जाएगा। आमा की निगरानी का मामला अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की एक सूरत है और इस्लाम में मर्द औरत दोनों को इसका ज़िम्मेदार बनाया गया है। इसलिए औरत को नुमाइंदगी का हक़ भी इस्लामी शरीयत के अंदर जायज़ होगा। लेकिन इस मौका पर एक हकीकत को पेश नज़र रखना ज़रूरी है और वो ये कि इस्लाम के दूसरे असूल और कवानीन की असर गर्ज़ व गायत पर नज़र डालने से ये मालूम होता है कि मखसूस माशरती मसलहतों की वजह से औरत का हक़ नुमाइंदगी को इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है। यह मसला औरत की अहलियत और सलाहियत का नहीं, बल्कि ख़ानदान की मसलहतों के तहफ़्फ़ुज़ का है, जिसके लिए औरत को किसी दूसरी बड़ी ज़िम्मेदारी से अलहदा रहना ज़रूरी है। इसके अलावा इस्लाम ने मर्द से औरत के इख्तिलात या तखलिया को हराम करार दिया है। इसी तरह चेहरा और दोनों हाथों के अलावा जिस्म के किसी हिस्से को मर्द के सामने जाहिर करना भी हराम है। किसी महरम के बगैर औरत का सफ़र भी नाजायज़ है और इन सरी और कतई अहकाम की पाबंदी करते हुए औरत का हक़ नुमाइंदगी को इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि असम्बली या पार्लियामेंट का मेंबर होने के बाद औरत को सफ़र करना और नामहरमों के साथ बैठना ज़रूरी हो जाएगा। इस तरह शरई पर्दे की पाबंदी भी दुश्वार होगी। इन पहलुओं पर नज़र रखते हुए ये फैसला करीन इंसाफ है कि औरत ऐवान हुकूमत से दूर रहे, क्योंकि इस हक़ को इस्तेमाल करने के बाद जो असरात माशरे पर मुरतब होते हैं, इनमें मनफ़अत के बजाय मज़रत का पहलू ज़्यादा नुमायाँ है। औरतों को मैदान सियासत से घसीटने का जज्बा मशरक़ में मग़रिब से आया है, जहाँ हर एक तवील अरसे के बाद औरतों को सियासी हकूक़ मिले हैं। अब मग़रिब में भी आम तौर पर यह एहसास पैदा हो चुका है कि सियासत में औरतों के हिस्सा लेने से मुआशरा और ख़ानदान पर बुरे असरात रुनुमा होते हैं। और ये सिर्फ हमारा दावा नहीं, बल्कि इसका एतराफ़ खुद एक मग़रबी मुफक्कर की ज़बान से सुनिए। डॉक्टर एलेक्स कारेल ने, जिन्हें तिबी खिदमात के सिले में नोबल प्राइज़ मिला है, अपने एक मज़मून माँ का दूध बच्चा का फितरी हक़ है में लिखा है कि आज के दौर में तालीम और तरबियत से माँ अपना फितरी फरीज़ा अदा करने के काबिल नहीं होती। अक्सर औरतें ये सोचती हैं कि इनका काम, इनका मुस्तक़बिल और इनके मुआशरती अज़ाइम बच्चा की तरबियत और निगहदाश्त से ज़्यादा अहम है। इन्हें यह एहसास नहीं कि औरत माँ बनने के लिए पैदा हुई है। जदीद दौर में माँ इक़्तिसादी और फ़िक्री माहौल की चुगल का शिकार है। माशरा ने इल्म हयात के
قانون کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لڑکیاں اپنی پیدائشی کام اور زندگی میں اس کی اہمیت اور قیمت کو سمجھنے سے محروم ہیں۔ انہیں وہی کچھ پڑھایا جاتا ہے جسے لڑکے پڑھتے ہیں۔ حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی لڑکے اور لڑکیاں دونوں برابر ہیں۔ مرد کی طرح عورت کو بھی کفالت کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے۔ کارخانے، مدرسے، آفس یا کسی اور جگہ کام کرنے والی عورت کس طرح 3-4 ماہ تک اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اور شاید یہی سبب ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں 95% عورتوں کا اب بھی یہ فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کش رہیں گی، حالانکہ سیاسی طور پر انہیں ممبری کا حق حاصل ہے۔ اس مقام پر 1979 میں لبنان میں جس عورت کو ملکہ حسن منتخب کیا گیا تھا، اس کی رائے اور تاثر کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ معاشرہ کا ایک طبقہ اس طرح کی خواتین کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں ترقی اور روشن خیالی کی اعلیٰ معراج پر فائز سمجھتا ہے۔ کویت کے روزنامہ السیاسہ نے اپنی 1979 کی اشاعت میں لکھا ہے کہ لبنانی ملکہ حسن نے اعتراف کیا ہے کہ ابتدا سے عورت کو مردوں کی مصلحت اور مفاد کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ کسی بھی طرح کی تبدیلی اس کی بنیادی کردار کو بدل نہیں سکتی۔ عورت آدم کی پستی ہے اور آدمی کی بہتری کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ عورت ترقی کر کے باورچی خانہ سے پارلیمنٹ اور کرسی صدارت تک پہنچ گئی ہے، لیکن میری نظر میں یہی اس کی غلطی ہے، اس لیے کہ اسے ایک بنیادی ذمہ داری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس ذمہ داری سے ہٹ کر خواہ وہ کسی بھی بہتر حیثیت کو حاصل کر لے، اس کی معاونیت کم اور اس کا وزن ہلکا ہوگا۔ میری نظر میں عورت کا عورت ہی رہنا بہتر ہے، اور اس کا سب سے مؤثر اور بہتر ہتھیار اس کی نسوانیت ہی ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام کی نظر میں عورتوں کے